الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حاضرین محترم، آج ہمارے رفیق محترم جناب حافظ محمد صالحین کی دعوت پر آج خانپور کی سرزمین پر مدرسے میں بچوں کے پروگرام کی مناسبت سے میری پہلی حاضری ہے. بغیر کسی تمہید کے، چونکہ کافی وقت سے بچوں کا پروگرام چل رہا ہے، مزید وقت نہ لیتے ہوئے صرف چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں. چونکہ آج یوم آزادی ہے. آزادی جتنا ہمارا خیال ہوگا کہ آسانی کے ساتھ ملی ہے، ایسی بات نہیں. ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آزادی کے لیے ہمارے علماء کی کافی قربانیاں. ہم صرف 1857 کی جنگ آزادی کو یاد کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری آخری اور پہلی آزادی. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی اس ہندوستان میں جب اپنا تسلط قائم کر لیا، جب پورے ہندوستان کے اندر اس نے اپنا قبضہ جما لیا، جب تک کہ شیخ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، اس وقت تک ان انگریزوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے اوقات میں آ کر کے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے. غالباً 17ویں صدی کے اندر 1799 کے اندر جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو 1803 کے اندر انگریزوں نے یہ اعلان کیا، جو ایک مشہور جملہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ خلق خدا کی اور حکومت بادشاہ سلامت کی، اور قانون آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے. پورے ہندوستان کے اندر انگریزوں نے جب یہ اعلان کیا، پورے ہندوستان کے اندر سناٹا طاری ہو گیا. ایک مرد مجاہد جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا 1803 کے اندر کہ یہ ملک اب غلام ہو چکا ہے، اب یہ انگریزوں کے حکومت میں جا چکا ہے. سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ آج سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہندوستان کے اندر جہاد کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آزادی کی نوبت آئی، جب حضرت مولانا نے جب اعلان کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا، اس وقت زیادہ تر وہ لوگ تھے جو علماء اور طلباء کی جماعت تھی، جنہوں نے تقریباً 25-26 سال تک انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے. تقریباً 1833 کے اندر جب مسلمانوں کی شکست ہوئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب مسلمان پس جائے گا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء نے دہلی کے اندر اپنا مرکز بنایا جہاں سے پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی آگ کو پھونکی جائے اور اس کی تحریک کو چلائی جائے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مرکز سے اور دہلی کی جامع مسجد سے لے کر کے لال قلعے کے اندر اس کا جو فاصلہ ہے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ، اس فاصلے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 30,000 علماء اور طلباء کو اور چند افراد ہمارے نام نہاد
برادران وطن غیر مسلم بھائی تھے جن کو انگریزوں نے درختوں کے اوپر لٹکا دیا تاکہ یہ لوگ اپنے مشن سے پیچھے ہٹے. یہاں تک کہ جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا موقع آیا، آپ نے جب تحریک کو دیوبند سے شروع کیا تو صرف دیوبند ہی مرکز نہیں تھا، باغپت ہے، میرٹھ ہے، سہارنپور ہے، دہلی ہے، اور اسی طریقے سے سنبھل ہے. ان تمام علاقوں سے جنگ آزادی کی آگوں کو پھونکا گیا. اور میرے دوستو یہی نہیں، اخیر میں جب ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں آزادی میں اور انگریزوں کو شکست دینے میں ہمیں اپنے برادران وطن کا مکمل ساتھ دینا ہوگا، تو 1833 کے بعد 1857 تک تقریباً 25 سال تک ایک خاموشی کا ماحول رہا اور پورے ہندوستان کے اندر اندرونی طور پر محنت کی جانے لگی. یہاں تک کہ جب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ محسوس ہوا کہ میں جب اس تحریک کو دیوبند سے شروع کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم کو کوئی نقصان ہو جائے، تو انہوں نے وہاں سے سفر کر لیا اور دہلی مرکز میں انہوں نے اپنا قیام کیا. انگریزوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 3 سال 7 مہینے تک مالٹا کی جیل میں رہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مالٹا کی سرزمین ایسی ٹھنڈی سرزمین ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے 2 شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور شاگرد تھے، وہ پوری رات لوٹے میں پانی لے کر کے اپنے پیٹوں سے چپکا کر کے رکھا کرتے تھے تاکہ استاذ محترم جب تہجد کے وقت پر اٹھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ انہیں ٹھنڈا پانی دیا جائے اور ان کی صحت کے اندر کمی آ جائے. لیکن انگریزوں نے جب 3 سال 7 مہینے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل سے رہا کیا، تو چونکہ اس زمانے کے اندر ہوائی جہاز کا نظام نہیں تھا، پانی جہاز کا نظام قائم تھا، اور بمبئی کی بندرگاہ پر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جہاز پہنچنے والا تھا، پورے ہندوستان کے اندر ایک ہوا پھیلی کہ وہ کون شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں سے پنگا لے رکھا ہے، جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ آرائی کر رکھا ہے. چنانچہ علاقے سے، باغپت سے، سنبل سے، میرٹھ سے، مراد آباد سے، سہارنپور اور دیوبند سے اور دیگر شہروں سے قبیلہ کا قبیلہ ممبئی کے لیے کوچ کر گیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ نہرو جی بھی ساتھ میں تھے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون شیخ الہند ہے جس نے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. یہاں تک کہ بمبئی کی بندرگاہ پر جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو بڑا زبردست انداز میں آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کو اونٹوں پر بٹھایا گیا تاکہ پورے علاقے کے لوگ اور ساری دنیا یہ جان لے کہ یہی شیخ الہند ہے جنہوں نے اس تحریک کے اندر آگے بڑھ کر کے ہندوستان کی آزادی میں قدم بڑھایا. ایک انگریز افسر کہتا ہے کہ شیخ الہند ایک ایسا مرد مجاہد ہے کہ اگر جسے زندہ بھی جلا دیا جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے. ایسا مرد مجاہد. اور یہی نہیں میرے دوستو، سارے علماء نے مل کر کے اور برادران وطن نے مل کر کے دوسری تحریک 1857 کے اندر پھونکی، جس کے اندر ہندوستان کے آزادی کے موقع پر سارے لوگوں نے مل جل کر کے ہندوستان کو آزاد کرانے میں ساتھ دیا. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کی آزادی میں صرف ہمارا ہاتھ ہے تو میرے دوستو یہ سراسر غلط ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ سے آپ نے تحریک شروع کی تھی، ابھی چند سالوں پہلے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جن کی تاریخ پر گہری نظر رہتی ہے یا ہندوستان کے نیوز چینلوں سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا
کہ ابھی تقریباً 8-10 سال پہلے جب میٹرو کی کھدائی ہوئی تو اس کے اندر بھی مدرسے کی باقیات ملی، لیکن ہمارے ہندوستان کی حکومت کی بدنیتی کی وجہ سے ان باقیات کو چھپا دیا گیا۔ وہ باقیات جو ملے تھے، وہ مسجدوں کے نشانات ملے تھے، وہ مدرسے کی عمارتوں کی بنیادیں ملی تھی، وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی باقیات تھی، جہاں سے انہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ایک تحریک چلائی۔ تو میرے دوستو، یہ ہندوستان بہت آسانی کے ساتھ حل نہیں ہوا، یہ ہندوستان بہت آسانی کے ساتھ آزاد نہیں ہوا۔ ہمارے سینکڑوں علماء نے، طلباء نے، بزرگوں نے اور برادران وطن نے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ سارے علاقے کے اندر اگر کوئی یہ کہہ دے ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کے بغیر نامکمل، میرے دوستو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، آج چونکہ یوم آزادی ہے، 15 اگست ہے، اس کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آج مسلمان اپنی تاریخ سے نابلد ہیں، ہم اپنی تاریخوں کو بھلا چکے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے اوپر ایسا ایک بھوت سوار ہو گیا ہے، لوگوں کا ہمارے اوپر اتنا زیادہ اثر ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں نے ہمارے ہندوستان کو آزاد کیا۔ ایسا نہیں، سب سے پہلی تحریک میں صرف علماء اور طلباء اور چند احباب ہمارے برادران وطن، اور دوسری تحریک جو 1857 کے اندر ہوئی ہے، اس تحریک کے اندر ہمارے برادران وطن نے بھی بہت ساری جانوں کو گنوایا ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی قربانیاں دی ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں دہلی کے وہ جامع مسجد کی سرزمین سے 30,000 علماء کو سولیوں کے اوپر چڑھا دیا گیا، درختوں کے اوپر لٹکا دیا گیا، تاکہ مسلمان ہٹ جائے۔ اور اس وقت کے انگریزوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جتنے علماء کی طرح دکھنے والے افراد ہیں، جن کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، جن کے لباس عامانہ ہیں، ان تمام کو قتل کر دیا جائے اور سولیوں پر چڑھا دیا جائے۔ میرے دوستو، اس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے علماء، صلحاء، سلف صالحین اور اکابرین ملت نے اپنے خون جگر سے اس ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو حکومت کی بدنیتی مسلمانوں کے تئی ہے، اللہ اس کی بدنیتی کو صاف کر دے، اور جتنا تمہارا اس ہندوستان میں حق ہے، ہم حکومت ہند سے کہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارا حق ہے، اور ہم نے اس ہندوستان کے لیے اپنے خون دیے ہیں، ہم نے اس گلستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، تب یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ بغیر ہندوستان مسلمان کے یہ ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی تاریخ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔